السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نکاح کے احکام اور اس کے مسائل میں مقدمات نکاح کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ مقدمات نکاح میں اختیار الزوجہ یا اختیار الزوج، بیوی کا انتخاب یا شوہر کا انتخاب، اس کا کیا پیمانہ شریعت نے متعین کیا ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے بات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس پر بھی بات ہوئی تھی۔ لڑکی والے بھی بھیج سکتے ہیں، لڑکا والے بھی بھیج سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پیغام بھیجے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جب پیغام دے دیا جائے تو شریعت اپنی عام قاعدوں میں سے کچھ استثنائی کیفیت ان کو چھوٹ دیتی ہے، اور وہ چھوٹ میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور عزم مصمم ہے، متردد نہیں ہے معاملے میں، عزم مصمم ہے، تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اجنبی خاتون کو دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اگر کسی سے پیغام بھیجا ہے اور نکاح کرنے کا ارادہ اس سے پختہ ہے اور سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، بس صرف دیکھنا باقی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنا دیکھے گا، لیکن جو راجح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے محرم کے سامنے اپنے جسم کے جتنے حصے کا اظہار کرتی ہے بس اتنا ہی دیکھے گا۔ یہ دونوں ہتھیلیاں، سر کے بال، چہرہ اور پاؤں کے قدم، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی دلیل کیا ہے، تو اس کی کئی ایک دلیل ہیں، آپ ذرا غور سے اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ فأتاہ رجل، تو ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فأخبرہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ انہوں نے ایک خاتون کو، یعنی ایک انصاریہ خاتون کو پیغام بھیجا ہے نکاح کے لیے، پیغام بھیجا ہے نکاح کے لیے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظرت الیہا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا فذهب فانظر الیہا، جاؤ اس کی طرف دیکھو یا اس کو دیکھ لو۔ فإن فی اعین الانصار شیئا، اس لیے کہ انصار کے آنکھوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتی ہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انصار کے خواتین کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تھوڑی ایک آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس طرح کی معاملہ ہے۔ بہرحال کوئی بھی معاملہ رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام دینے والے کو جانتے تھے
اور وہ پیغام دینے والے جو صاحب تھے وہ قریشی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے طبیعت سے واقف تھے، اور آپ انصار کے لوگوں کو بھی جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلح اور جو خیر اور جو بہتر اس کے لیے ہو سکتا تھا، آپ نے اس کے جانب ان کی رہنمائی کر دی، ان کے جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا فَذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، جاؤ اس کی طرف دیکھو، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ حدیث کہ اگر کوئی آدمی خطیب جو ہے جس نے پیغام دیا ہے وہ اپنے مخطوبہ کو اگر ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث میں جس صحابی کا واقعہ بیان ہوا ہے نا وہ خود حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون کو پیغام بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انظر الیہا، جاؤ اس کی طرف دیکھو یا اس کو دیکھ لو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت کو بڑھانے والی ہوگی اور تم دونوں کے رشتے کو پائیدار بنانے والی ہوگی۔ اس کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہا کیوں ایسا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ جب وہ اپنے منگیتر کو دیکھ لے گا یا جس کو پیغام دیا ہے یا جو اس کی ہونے والی بیوی ہے، اگر اس کو وہ دیکھ لے گا تو شیطان کے وسوسے کی راہ جو ہے نا مسدود ہو جائے گی اس کے بعد، یعنی اب شیطان اس کے دل کے اندر کوئی بات نہ ڈال سکے گا کہ دیکھو تمہیں ٹھگ دیا گیا، ہاں تمہارے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا ہے، دیکھو یہ خاتون یہ تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، تم سے غلطی ہو گئی، تم نے موقع گنوا دیا۔ اس طرح کی چیزیں شیطان اس کے دل کے اندر نہیں ڈال سکے گا۔ لہذا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے محبت کی پائیداری میں یہ چیز معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہے، کل حدیث گزر چکی ہے آپ کے سامنے، سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہبا کرتے ہیں اپنے آپ کو آپ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف دیکھا، فصعد النظر یعنی آپ نے نگاہوں کو اٹھایا، وصوبہ یعنی دیکھا اس کو غور سے، ثم تأتى راسه پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی وہ خاتون جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا تھا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور غور سے دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکا لیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو پیغام دے رہا ہے اور اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کل بات آ چکی ہے کہ کب دیکھے گا؟ جب وہ پورے طور پہ عزم مصمم ہے اس کے پاس کہ ہم اس سے نکاح کریں گے، تب جا کر کے۔ لیکن وہ ہر گھر میں گھومتا پھر رہا ہے اور جا کر کے دیکھتا پھر رہا ہے اور ریجیکٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ریجیکٹ کر رہا ہے، تو شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی، کسی قیمت پہ اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ لہذا اس معاملے میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ شریعت کا نام لے کر کے اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس غلط فائدہ اٹھانے سے انسان کو بچنا چاہیے کہ شریعت نے جو چھوٹ دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا انسان اس طرح سے فائدہ اٹھائے۔ لہذا یہ چیزیں شریعت کے اندر ناجائز ہیں۔ ہاں اگر معاملہ طے ہے، باتیں طے ہے، سب کچھ طے ہے، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف دیکھنا باقی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جا کر کے دیکھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھیے کہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کتنا دیکھے گا یہ بات ہو چکی، اس پہ دلیل آ گئی ہے۔ دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے دیکھے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ دو طریقے ہیں دیکھنے کے، اب دونوں ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے
کہ خبر دے دی جائے کہ ہم آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ خبر دے دیا جائے، بتا دیا جائے، اس کے ولی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں دن ہم لوگ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک نظر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، بغیر خلوت کے، تنہائی نہیں، سارے لوگوں کی موجودگی میں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاتون آئی، آ کر کے اس نے چائے کا پیالہ رکھا اور سلام کر کے واپس ہو گئی، ہو گیا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو خبر دے دی جائے کہ دیکھنے آ رہے ہیں، اور اس سے اجازت لے لی جائے، اس کو بتا دیا جائے، یا اس کے ولی کو خبر دے دی جائے، اس کے ولی سے اجازت لے لی جائے، اور خلوت کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، تنہائی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ انسان کو جاننا چاہیے۔ اسی حدیث کو، یعنی اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کو کہہ کر کے دیکھنا ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت لها امرأة اخطبها، میں نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نے اس کو پیغام دیا ہے، تو آپ نے کہا اذهب فانظر الیہا، جاؤ اس کو دیکھ لو، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، یہ تم دونوں کے درمیان ہمیشگی تمہارے رشتے میں قائم رکھنے کے لیے زیادہ معاون اور مددگار ہوگی کہ اس کو دیکھ لو۔ کہتے ہیں اتیت امرأة من الانصار، کہا کہ میں گیا کہاں، انصار کے ایک خاتون یا ایک گھر میں گیا، ایک انصار کے انصاریہ خاتون کو پیغام دینے کے لیے، تو میں نے اس کے والد سے لڑکی کا رشتہ مانگا، کہا کہ آپ کی بچی سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ولی سے کہا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جس کو تم پیغام دے رہے ہو اس کو دیکھ بھی لو، اس کو تم دیکھ لو۔ لیکن جیسے مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ بیان کیا ولی کے سامنے، تو گویا کہ اس نے اس کو ناپسند کیا، ناپسند کیا ولی نے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے احتیاط کرنے والے تھے معاملہ میں، انہوں نے ناپسند، ناگوار گزرا ان کو، ان کے دل میں یہ بات ناگوار گزری کہ کیسے آپ دیکھیے گا، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کیسے دیکھیے تھے، یہ بات ناگوار گزری ہے نا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے اور چہرہ کھول کر کے خاتون جا سکتی ہے، چہرہ کھول کر کے رہ سکتی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس سلسلے میں کیا عمل ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ کہا کہ اس ولی کو یہ بات ناپسند گزری، ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک آدمی آ کر کے پیغام دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھے گا بچی کو، یہ بات انہوں نے ناپسند کی۔ بہرحال ابھی دونوں اسی معاملے میں پشو پیش میں تھے کہ اندر سے آواز آئی، یعنی وہ خاتون جس کا پیغام انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرکا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مجھے دیکھو تو فندر، آؤ دیکھ لو، وَإِلَّا، اور اگر نہیں تو جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے کیسا دو ٹوک جواب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن جب آرڈر ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صحابیہ نے اور صحابیہ کے گارجین نے ان دونوں چیز کو ثابت کر کے دکھا دیا، یہ بات بھی دکھا دی کہ ہم اجنبی مردوں کے سامنے اپنے بہو بچیوں کو آگے نہیں کر سکتے، ان کو نہیں دکھا سکتے، گھر کے اندر جو چاہ رہا ہے بے محابہ آ رہا ہے جا رہا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی کسی کو دیکھے کوئی کسی کو نہ دیکھے، محلے کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اب غور کیجیے، انہوں نے پیغام دیا جبکہ وہ پیغام دینے والے تھے اس کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ناپسند کیا، پھر ذکر کیا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم دیکھو اس کو، تب جا کر کے اندر سے خاتون نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے تو چلو دیکھ لو، اور اگر نہیں ہے ایسی بات تو جاؤ واپس یہاں سے، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، خاتون نے کہا اس سے۔ بہرحال راوی کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہم لوگوں کا رشتہ ہوا، فنظرت الیہا فتزوجتها، ہم نے اس کو دیکھا، اس سے نکاح بھی کر لیا،
اور پھر اس کے ساتھ موافقت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی گزرنے لگی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ جس خاتون کو پیغام دیا گیا ہے اس کو بتلا کر کے یا اس کے ولی کو خبر دے کر کے جا کر کے وہ دیکھے، جا کر کے دیکھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ دلیل واضح ہے۔ دوسرا طریقہ دیکھیے کہ اس کو بتائے بغیر اور اس کے گھر والوں کو بتائے بغیر جا کر کے وہ اس کو دیکھ لے۔ مثال کے طور پہ کسی راستے سے گزر ہے وہاں دیکھ لے، یا پتہ چلا کہ پڑوس میں وہ ہے وہاں دیکھ لے، کوئی بھی طریقہ ہو بغیر اس کو بتائے ہوئے وہ وہاں جا کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا خطب احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اگر کسی خاتون کو پیغام دے، فإن استطاع ان ينظر، تو اگر وہ اس کو دیکھنا چاہے یا دیکھنے کی طاقت رکھے تو دیکھ لے، تاکہ اس کے نکاح میں اس کا معاملہ اچھا ہو جائے۔ اور جیسے ہم نے کہا فإنه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، فإنه أحرى أن يودم بينكما، دونوں کے محبت کو مضبوط یہ چیز بنا دے گی اور شیطان کے وسوسے کو ختم کر دے گی۔ بعد میں اس کو افسوس نہیں ہوگا کہ کاش کہ ہم نکاح سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیے ہوتے، شیطان اس کے دل میں یہ وسوسے نہیں ڈالے گا۔ تو جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں فخطبت جاریہ، میں نے پیغام دیا ایک خاتون کو، جاریہ کہتے ہیں بنتن صغیرہ، چھوٹی بچی کو، فکنت اختبأ لها، میں چھپ کر کے اس کو دیکھا میں نے، حتی رأیت منها، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھ لیا، ما دعانی الی نکاحها، یعنی اس کے چہرے کو دیکھ لیا جس سے اس کے جانب میری رغبت ہوئی، فتزوجتها، اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، اس کو حسن کہا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں خاتون کو چھپ کر کے میں نے دیکھا اور یہاں تک کہ اس سے نکاح کے اوپر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اسی لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مخطوبہ کو، جس کو پیغام دیا گیا ہے، دیکھنے کے لیے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو بتا کر کے بھی دیکھنا جائز ہے اور بغیر بتائے بھی دیکھنا جائز ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، تحفظ ہونا چاہیے۔ وہ تحفظ کیا ہے؟ بچاؤ ہونی چاہیے، یعنی ایسے وقت میں وہ نہ جائے جس وقت میں عام طور پہ جیسے کام کرنے کا وقت ہے، دن میں گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے کا وقت ہے یا کچن میں کام کرنے کا وقت ہے، تو ایسے وقت میں خواتین عام طور پہ پردے کا لحاظ نہیں رکھتی، کیونکہ گھر میں وہ اکیلے ہوتی ہیں، ہے نا، فری ہو کر کے وہ کوئی کام کر رہی ہے۔ اب ایسے میں کوئی چلا جائے اس وقت تو نہ جائے۔ اسی طرح سے رات کا وقت ہے، اس وقت نہ جائے، یا ایسے وقت میں نہ جائے جس وقت میں لوگ اپنے لباس کے تعلق سے احتیاط نہیں کرتے ہیں، ایسے وقت میں نہ جائے، اس سے اجتناب کرے، ہے نا، اس سے اجتناب کرے۔ ایسے وقت میں جائے جو لوگوں کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہو، کام کاج میں مصروف ہونے کا وقت نہیں ہو، فرصت سے بیٹھنے کا وقت ہو، جہاں آدمی اپنے اوپر، اپنے وضع قطع کے اوپر دھیان دے سکتا ہے، تو ایسے وقت میں جا کر کے وہ اس کو دیکھے، یہ علماء کہتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر خاتون کو بتائے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، جب تک اس کو پوچھے گا نہیں یا اس کے ولی سے اجازت نہیں لے گا تب تک خاتون کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور مالکیہ کا یہی مذہب ہے اس مسئلے میں۔ لیکن راجح جو ہے وہ جمہور کا قول ہے جو ہم نے آپ کو بتلایا، اور اس کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ لیکن ہم لوگوں کے جو اساتذہ ہیں ان سے بدایت المجتہد میں جب ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا تو ہمیں یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا طریقہ جو ہے نا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ کون سا؟ دوسرا طریقہ یعنی بغیر اس کو بتائے ہوئے دیکھ لے۔ کہا کیوں ایسا؟ کہا یہاں تاکہ عورت کی کسر نفسی نہ ہو، کسر نفسی نہ ہو، یعنی اگر وہ نکاح کو نہ کرنا بھی چاہے تو اب خاتون جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے،
اور लोगों को पता ना चले, लोगों को भी पता ना चले कि फलां ने उसको रिजेक्ट किया है, फलां ने उसको रिजेक्ट किया है ना। अब वो आया, देख करके चला गया, नहीं अगर उसको पसंद है तो उसने तर्क कर दिया, छोड़ दिया। अब खातून को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आ करके सामने बैठ करके उसको देखा और देखने के बाद उसको बताया गया और देखने के बाद फिर उसने कहा कि नहीं हमें ये पसंद नहीं है, तो जाहिर है इंसान ही तो है, उसको तकलीफ होगी और किसी को भी तकलीफ होगी। लेकिन राजे मसला इसमें यह है, औला और अफजल यह है जो हमने आपको बतलाया, लेकिन राजे मसला इसमें यह है कि दोनों तरीका क्या है, मशरू है, दोनों तरीका सही है। बहरहाल चाहे पहला तरीका इख्तियार करें कि वली को बता करके जा करके देखें, या दूसरा तरीका इख्तियार करें, दोनों में कोई हरज की बात नहीं है, दोनों में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन मुहिम अहम बात यह है कि उसका ऐलान न किया जाए। इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। वो कहा आम तौर पर और खास तौर पर हमारे असातिज़ा ने ये बात वजाहत की है इस मसले में, कहा कि इसका ऐलान न किया जाए। आजकल के जमाने में जहां हम लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इसमें और इंस्टाग्राम इस जैसे और लाइक और फॉलो और अनलाइक सब्सक्राइब, उस जमाने में जो हम गुजर रहे हैं, इसमें मिनट मिनट की रिपोर्ट लोग देते हैं। आज हमारे घर में मंगनी है, आज हमारी बच्ची को देखने आ रहे हैं, आज फलां लोग आ रहे हैं, आज यहाँ से रिश्ता आया, आज फलां हो गया, आज चिला हो गया। ये करने की क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? यही कसर नफसी का सबब बनता है। हम खुद अपने मामले को छुपा नहीं सकते। अब बता दिया, अब लोगों ने 10 आदमी को पता चल गया कि उनके यहाँ मंगनी है। अच्छा, ऐलान न करके वो जो बड़ी दावत होती है, 50 आदमी 60 आदमी को बुलाया, हॉल बुक किया और वहां खाना पीना चल रहा है, उधर से 40 आदमी, इधर से 40 आदमी, इधर से इसके रिश्तेदार, उधर से इसके रिश्तेदार, मंगनी करने के लिए सब जमा है, इकट्ठा है। रिश्ता हुआ, आया गया, बात आई गई और उसके बाद मामला खत्म हो गया। अब दुनिया भर की बातें, जितनी मुंह उतनी बातें, समझ रहे हैं? ये मुआशरे के अंदर बातें फैलती हैं। काहे वो लोग आया था देखने के लिए, काहे इनकार कर दिया, जरूर कोई ना कोई बात रही होगी, कुछ ना कुछ मसला तो जरूर रहा होगा। कैसे वो लोग मना कर देंगे? नहीं, बच्ची तो ठीक ठाक थी, मना करने के लायक तो नहीं थी, उसका रिश्ता काटने के लायक नहीं था। अब रही बात, वो मौजू सुखन बन गया लोगों के दरमियान, गोया उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया खुद उसी के लोगों ने, खुद उसी के घर वालों ने ये करके। लिहाजा ये सारे मामलात अगर खामोशी से तय पा जाए तो इसमें खैर है और इसी से बेहतर है। आजकल के जमाने में, ये फितने के दौर में हम लोग जी रहे हैं, अजायब देखने को मिलता है। लोग हर चीज शेयर करते हैं, हर चीज बताते हैं, और खास करके सबसे कबीह मामला ये होता है कि लड़के वाले देख करके गए और 10 घर में ढिंढोरा पीट दिया। अरे गए थे देखने के लिए, वो बच्ची तो नाटी है, गए थे देखने के लिए वो बच्ची तो सांवली है, गए थे देखने के लिए उसका फलां है, गए थे देखने के लिए और वो ऐसा है, उसका ये है, उसका फलां। 10 घर में जाकर के वो कहते हैं उसके बारे में कह रहे हैं उसका ऐसा है मामला, उसके बारे में कह रहे हैं उसका ऐसा है मामला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये क्या कर रहे हैं? इसकी इजाजत दी है शरीयत ने, किसी के ऊपर ऐब लगाना और किसी को कहना कि ये है और उसके ऐबों को निकाल करके लोगों के सामने बयान करना और तशतज़बाम करना दूसरे के बच्चियों के बारे में। कल आपकी बच्ची के साथ कोई आदमी वैसा करे, देख करके बयान करे कि वो नाटी है, देख करके कहे कि वो सांवली है, देख करके कहे कि वो कबूल सूरत नहीं है, देख करके कहे कि उसकी आंख टेढ़ी है, देख करके कहे कि उसका दांत निकला हुआ है, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, क्या गुजरेगा? लड़के वाले ये समझते हैं कि हमको दीन दुनिया से कोई हमको मतलब ही नहीं है, हम लड़के वाले हैं तो हम महाराजा हैं, जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। शरीयत के मानने वाले आप हैं तो शरीयत की पाबंदी आपके ऊपर है, उस पाबंदी का लिहाज करना होगा। खबरदार, किसी खातून का अगर दिल दुखे तो ये जुल्म है और क़यामत के दिन इसके ऊपर मामला होगा। और ये जान लीजिए,
اگر اس طرح کے رشتے لے کر کے لے جا کر کے بدنام کیا ہے کسی نے، اور اس خاتون نے اگر بد دعا کیا ہے، جس بچی کو بدنام کیا ہے، تو یہ لوگ اس کی بد دعا سے بچیں گے نہیں، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کل ایک بات کہا تھا آپ کے سامنے کہ جو لوگ زیادہ چھانٹتے ہیں نا، گھوم گھوم کر کے اس کے گھر میں گیا اس کو چھانٹ دیا، اس بچی کو دیکھا اس کو چھانٹ دیا، اس کو دیکھا اس کو چھانٹ دیا، تو یہ بد دعاؤں کا ہی اثر ہوتا ہے کہ آخر میں جس کو پسند کر کے لے کر آتے ہیں نا، تل تل روتے ہیں، پھر تل تل روتے ہیں، ناک کو چنا چباتے ہیں بیٹھ کر کے، کیا کر دیا ہم نے، کاش غریب لے آتے، کاش فلاں لے آتے، کاش اس کو لے آتے۔ معاملہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر آج دوسرے کے بچی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بچی ہو، آپ کے خاندان میں بچی ہو، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ لہذا شرعی تعلیم جو ہے اس کے مطابق آدمی زندگی گزارے، اسی میں خیر ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپ کو اس درس کے اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس درس کا ہونا یہ کتنا ضروری تھا، اور اس طرح کے باتوں کو معاشرے اور سماج میں بتانا یہ کتنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ معاشرے کا تلخ سچ ہے جو آج کل کے زمانے میں ہر آدمی اس کو فیس کر رہا ہے، ہر آدمی اس کو فیس کر رہا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے عام طور پہ، تصویروں کے تبادلہ تصویروں کا تبادلہ، تو تصویروں کے تبادلے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ وہ تصویر لے کر کے کہاں وہ بھیج رہے ہیں، کس جگہ پہ دے رہے ہیں، کس کو دیکھنے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہاں، لوگ آج نکاح کے لیے کہا اس سے ہمارا پیغام آیا ہے، اس کو اسٹیٹس کے اوپر لگا دیا، اس کو فلاں جگہ لگا دیا، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں ہرگز درست نہیں ہے۔ کہیے کہ ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے دیکھنے کی، آپ لوگ آئیے، آ کر کے دیکھ لیجئے، آپ لوگ آ کر کے دیکھ لیجئے، لڑکے کو لے کر آ جائیے، اس کو دیکھ لیجئے۔ رہی بات تصویر وغیرہ کی، وہ ہم نہیں دے سکتے، ویڈیو کال پہ اگر چاہیں اب بات کرنا تو چلیے ایک آدھ مرتبہ ہم آپ کی بات کروا دیں گے اس کے اوپر، لیکن آج اس میں بھی معمول نہیں ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ وغیرہ لوگ لے کر کے اور اس تصویر کو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب تک انسان اپنے دل میں تقوی نہ پیدا کرے، جب تک اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے، تب تک وہ ان جیسے چیزوں سے پرہیز نہیں کر سکتا ہے، ان جیسے چیزوں سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہم کو سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف اور اپنا تقوی پیدا کرے۔ اب اس کے بعد آئیے پیغام نکاح میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب یہاں تک بات ہو گئی نکاح کے تعلق سے، اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اب اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے خاتون سے اجازت طلب کرنے کا، عورت کی رائے یا بچی کی رائے جاننے کا۔ خاتون چاہے کنواری ہو چاہے شادی شدہ ہو، شادی شدہ مطلب پہلے سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، یا تو وہ مختلیہ ہے یعنی خلا اس کو ہو گیا، یا مطلقہ ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا متوفی عنہا زوجہا ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں سیبہ، اور باکرہ کہتے ہیں کنواری خاتون کو جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ چاہے خاتون باکرہ ہو، کنواری ہو یا سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں نکاح سے پہلے اس کی رائے لی جائے گی، یا نکاح سے پہلے یہ مت سمجھیے گا کہ بارات آ کر کے گھر پہ ہے، سارے لوگ موجود ہیں، بارات سے مراد وہ لوگ جو لڑکے کے گھر والے آئے ہیں، 200 آدمی 50 آدمی 60 آدمی جو بارات پہ آتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اصطلاح معاشرے میں وہی رائج ہے تو ہم وہی کہیں گے، لڑکے والے جو آئے ہیں اس وقت جاتے ہیں لوگ، جائیے ذرا لڑکی سے اجازت لے کے آ جائیے، اور اس وقت اجازت کون ایسی خاتون ہوگی جس کے گھر پہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے والد نے 50 آدمی کو بلایا ہوا ہے کھانا کھلانے کے لیے، وہ وہاں پہ انکار کرے گی؟ تو اجازت لینے کا مرحلہ کب ہے؟ ابتدائی دور میں، جس وقت پیغام آیا تھا، اور یہ اس کا حق ہے، اجازت یہ اس کا حق ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نکاح میں یا اس پیغام کا جو نتیجہ ہوگا اس نتیجے کو برداشت کرنے والی، جھیلنے والی وہ خاتون اکیلے ہوتی ہے۔ یعنی بسا اوقات آدمی فیصلہ تو لے لیتا ہے، لیکن فیصلہ لینے کے بعد اس کو فیس جو کرتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے۔ لہذا شریعت نے اس کے رائے کی پورے طور پہ اس کو اختیار دیا ہے، اس کے رائے کو جاننے کا، کہ گارجین کو چاہیے کہ وہ اس کے رائے کو معلوم کرے، وہ کیا چاہتی ہے یہ پوچھے۔ وہ خاتون جو سیبہ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے شادی بیاہ کے مراحل سے گزر چکی ہے، چاہے وہ بیوہ ہو گئی ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو، طلاق دے دی گئی ہو، یا چاہے خلا لیا ہو اس نے، بہرحال اگر وہ کبیرہ ہے، کبیرہ مانے بالغہ ہے، رشیدہ ہے، عقل مند ہے، تو اس سے مشورہ کیا جائے گا اور اس کی اجازت چاہی جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذن صریح دے۔ اذن صریح کہتے ہیں ہاں یا نہ، یہ کہے زبان سے۔ جمہور علماء سلف اور خلف یہی کہتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی سیبہ سے اگر اجازت طلب کی جائے، سیبہ سے اگر اجازت طلب کی جائے تو ضروری ہے کہ سیبہ اپنی زبان سے رضامندی کا یا عدم رضامندی کا اظہار کرے۔ یعنی اس کے ولی آئے، کہے کہ آپ کا نکاح، آپ کا پیغام فلاں جگہ سے آیا ہے، اس طرح لڑکا ہے، یہ خاندان کے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، مطمئن ہے ہم لوگ، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر اس کو کرنا ہے تو وہ کہہ دے گی ہاں کرنا ہے، اس کو کہنا پڑے گا ہاں کرنا ہے، یا اگر نہیں کرنا ہے نکاح تو وہ کہہ دے گی نہیں کرنا ہے۔ یہ واضح وضاحت اس کو کرنی پڑے گی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے کوئی مخالفت کہیں سے نظر نہیں آئی کہ جو سیبہ ہے سیبہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس سے اس کا ولی اجازت لے گا۔ اس سلسلے میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے کہیں پر کوئی مخالفت نظر نہیں آئی۔ اور اجازت اس سے کون لے گا؟ تو کہا کہ اس کے ولی لیں گے، اس کے ولی لیں گے، جو بھی اس کے گارجین ہیں وہاں پہ موجود، وہ اجازت لیں گے۔ اور اس کے گارجین میں سے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے چچا ہوں، چاہے دادا ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ قول کسی کا نہیں ہے سوائے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیبہ کا نکاح اس کے والد کروا رہے ہوں تو، یہ قول بتا رہے ہیں، صرف قول بتا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ اگر سیبہ کا نکاح، حسن بصری کہتے ہیں اگر سیبہ کا نکاح اس کے والد کروا رہے ہوں ولی بن کر کے، تو اس کے والد اس کے اوپر زبردستی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے باقرہ کے اوپر بھی۔ یہ کن کا قول ہے؟ حسن بصری کا قول ہے۔ اور اسی طریقے سے اسماعیل الکافی کہتے ہیں کہ میں نے سیبہ کے بارے میں حسن بصری نے جو قول کہا ہے، کسی کا بھی قول ایسا نہیں پایا، تاکہ یہ منفرد ہے، لہذا علماء کے نزدیک ان کا یہ قول کیا ہے؟ متروک ہے، ان کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ لہذا خلاصہ کلام کیا نکلا کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر خاتون سیبہ ہے، بالغہ ہے، عاقلہ ہے، بالغہ عاقلہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی سیبہ ہے اور بالغہ نہیں ہے، عاقلہ نہیں ہے، اس وجہ سے تو سیبہ ہے، بالغہ بھی ہے، عاقلہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نکاح درست نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت کے۔ اور اگر بغیر اس کی اجازت کے زبردستی اس کے ولی نے اس کا نکاح کیا ہے تو وہ نکاح مردود ہے، غیر مقبول ہے، شریعت میں وہ نکاح ناقابل قبول ہے۔ دلیل اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الأیم احق بنفسها من ولیہا۔ ایم کہتے ہیں سیب کو، سیبہ کو،
کہ سیبہ جو خاتون ہے وہ زیادہ حقدار ہے اپنے معاملے میں اپنے ولی سے، یعنی کسی بھی ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سیبہ کے اوپر زبردستی کرے اور نکاح کو یا کسی کے پیغام کو اس کے اوپر زبردستی تھوپے یا بغیر اس کی اجازت کے اس کا نکاح کر دے۔ اور اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ کہا صریح اجازت لینی پڑے گی، ہاں ہم کریں گے اس جگہ پہ، یہ کہے گی تب جا کر کے اس کا نکاح ہوگا، بصورت دیگر اس کا نکاح تب، اگر ایسا نہ کہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بتلا دیا کہ اگر زبردستی کر کے نکاح کیا گیا ہے تو اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا، شریعت اس کے نکاح کو غیر مقبول کر دے گی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث ہے، الأیم احق بنفسها من ولیها، الأیم احق بنفسها من ولیها، اور ایم کہتے ہیں سیب کو، ایم کہتے ہیں سیب کو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الأیم حتی تستأمر، کسی بھی سیبہ کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لی جائے، اس کی اجازت لے لی جائے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیب احق بنفسها من ولیہا، اگر خاتون سیبہ ہے تو وہ اپنے ولی کے مقابلے میں اپنے لیے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا، کہ اس کی بیٹی سیبہ تھی اور ناپسند کر رہی تھی اس نکاح کو، اور انہوں نے زبردستی نکاح کروا دیا اپنی بیٹی کا۔ خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث دیکھیے، فعن خنساء الانصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان اباہا زوجہا وہی سیب، کہ ان کے والد نے اس کا نکاح کر دیا اس حال میں کہ وہ سیبہ تھی، فکرہت ذالک، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، وجاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشتکی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں خاتون شکایت کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو پلٹا دیا، کل عدم قرار دے دیا، کہا وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رہی بات وہ سیبہ جو صغیرہ ہے، ابھی چھوٹی ہے لیکن سیبہ ہے، تو اس سلسلے میں علماء کا، اہل علم کا اختلاف ہے، اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حکم بھی کبیرہ ہی کے طرح سے ہے، تاکہ نصوص جو آپ لوگوں کے سامنے گزری ہے اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ اور کبیرہ کا کے درمیان تفریق نہیں کیا ہے، اور اس میں کوئی فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے۔ رہی بات اس خاتون کی، یہاں تک سیبہ کا معاملہ مکمل ہوا۔ رہی بات اس خاتون کی جو باکرہ ہے، جو کنواری ہے، اس سے بھی اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت کیا ہوگی؟ اس کی رائے کو بھی جانا جائے گا نکاح میں، اور اگر اپنی زبان سے وہ کہہ دے، صراحت کر دے کہ ہم نکاح وہاں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے قبول کر لیا جائے گا جمہور علماء کے نزدیک، سوائے ظاہریہ کے۔ ظاہریہ کہتے ہیں کہ نہیں، باکرہ کے لیے اگر وہ صراحت کر دے گی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو کہا پھر کیا کرے گا، کیسے اس کی اجازت جانیں گے؟ کہا ضروری ہے کہ وہ خاموش رہے۔ بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں کہ ظاہریہ یہ مسلک جو ہے وہ ظاہری حدیثوں کے اوپر عمل کرتی ہے، حالانکہ یہ بات ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی باکرہ یہ کہہ دیتی ہے کھل کر کے کہ ہم فلاں جگہ نہیں کریں گے نکاح، تو اس کے ولی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے ولی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ قول جو ہے نا ظاہریہ کا، یہ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اگر باکرہ سے، کنواری خاتون سے بھی اجازت طلب کی جانی ہے، اگر اس سے اجازت طلب کی گئی اور اس نے اپنے زبان سے کہہ دیا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، تو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر غلبت حیا کی وجہ سے، یعنی حیا اس کے اوپر غالب آ گئی، اور ایسی صورت میں اس کی رضامندی، اس کی خاموشی مانی جائے گی۔
उसकी खामोशी मानी जाएगी। यानी उसके वली ने उस पर निकाह पेश किया, अब उसने निकाह को का पैगाम सुन करके, या निकाह पेश किया माने पैगाम पेश किया कि फलां का पैगाम आया है तुमसे, और उसको सुन करके वो खामोश रही तो उसकी खामोशी उसकी रजामंदी की दलील मानी जाएगी, उसकी खामोशी उसकी रजामंदी की दलील मानी जाएगी। और उलमा कहते हैं खामोशी से ऊपर चीज है वो भी उसकी रजामंदी की दलील मानी जाएगी। मिसाल के तौर पे वो मुस्कुराए, अगर मुस्कुरा दे तो ये भी रजामंदी की दलील होगी, और ये खामोशी से ऊपर की चीज हुई। अगर उससे निकाह के बारे में सवाल किया जाए और वो रो दे, है ना, इस तरह से रोए कि जो उसके नाराजगी के ऊपर दलालत करने वाली ना हो, अगर ऐसे रो रही है तो ठीक है, वो भी उसकी इजाजत हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से रो रही है, सियाह आवाज निकाल करके या बुका करके, जिसको रोना कहते हैं आमतौर पे, जो गम का रोना होता है, अगर उस तरह से वो रो रही है तो फिर उसकी रजामंदी उसको नहीं मानी जाएगी। वो वहां पे जो मौजूद होगा उसको इन चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो पता ये चला कि बाकिरा से जब इजाजत ली जाएगी तो वो चाहे तो जबान से कह दे, कोई हरज की बात नहीं है, जबान से हाँ कह दे, कोई हरज की बात नहीं है, ना कह दे, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर उसे ना पसंद है तो जबान से ना कर दे, ये ज्यादा बेहतर है, मना कर दे जबान से। और अगर वो खामोश है तो उसकी खामोशी उसके रजामंदी की दलील मानी जाएगी, या उसने मुस्कुरा दिया तो उसकी मुस्कुराहट उसकी रजामंदी की दलील मानी जाएगी। वली पूछ रहे हैं कि फला का ये आया है, और इस हाल में कि उसका मामला गैर हो गया, हया आ गई उसको, इस तरह की चीजें, तो ऐसी सूरत में उसको रजामंदी की दलील मानी जाएगी। और इसी तरीके से अगर वो रो भी रही है तो ऐसा रोना जो गम का रोना नहीं है, तो उसको भी उसकी रजामंदी की दलील मानेंगे। नाराजगी का रोना नहीं है तो उसको उसकी रजामंदी की दलील मानेंगे। लेकिन वो ऐसे रो रही है जिससे ये पता चल रहा है कि ये नाराज है, तो उस वक्त उसके वली को समझना पड़ेगा। हदीसों को देखिए ताकि मामला वाज़ेह हो जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिक्रु तुस्तअज़न, अल बिक्रु तुस्तअज़न, बाकिरा और खातून से उसकी इजाजत ली जाएगी। वहां देखिए तुस्तअमर कहा, मशवरा किया जाएगा, यहाँ कहा उससे इजाजत ली जाएगी। कालत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, कुल्तु मैंने कहा, इन्नल बिक्र तस्तही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकिरा खातून से शादी ब्याह के बारे में अगर उसका वली पूछेगा तो शर्मा जाएगी, वो क्या बोलेगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़्नुहा सुमातुहा, उसकी खामोशी उसकी रजामंदी की दलील होगी। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने सही के अंदर नकल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर पे यहाँ बयान किया, कहा अल बिक्रु तुस्तअज़न, बाकिरा खातून से इजाजत तलब की जाएगी। और तुस्तअज़न का मतलब ये हुआ कि उससे निकाह की इजाजत ली जाएगी। और जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये कहा कि बाकिरा तो शर्मा जाएगी, तो आपने उसका रास्ता बतलाया, कहा कि अगर वो खामोश हो गई तो ये उसके रजामंदी की दलील है। इसी तरह से बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ाहा सुमातुहा, उसकी रजामंदी उसकी खामोशी है। यानी अगर वो खामोश रह गई, चुप रह गई, कुछ नहीं बोल रही है, तो ऐसी सूरत में उसकी रजामंदी की दलील मानी जाएगी। इसी तरह से बुखारी की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा राविया है, कहती हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुस्तअमरुन निसा फी अदलाइहिन्ना, क्या खवातीन से उनके निकाह के बारे में मशवरा किया जाएगा, इजाजत ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा? आपने कहा नाम, हाँ। कुल्तु, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैंने कहा फ़इन्नल बिक्रा तुस्तअमर फतस्तही, जैसे कोई बाकिरा के पास पूछने के लिए जाएगा कि तुम्हारी शादी करने वाले हैं या तुम्हारा पैगाम आया है, वो शर्मा जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुकातुहा इज़्नुहा, उसका चुप रहना ये उसकी रजामंदी की दलील होगी, उसकी रजामंदी की दलील होगी। इसी तरह से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने रिवायत किया है,
اس حدیث کے راوی بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن الجاریہ، اس خاتون کے بارے میں، ینکحھا اہلھا، کہ اس کے گھر والے اس کا نکاح کر رہے ہیں، اتستأمر ام لا، کیا اس کی اجازت لی جائے گی یا نہیں؟ جاریہ باقرہ خاتون کو کہتے ہیں، تو کہا کیا اس سے اجازت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی؟ جب اس کے گھر والے اس کا نکاح کروا رہے ہوں تو کیا اس سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم تستأمر، اس کی اجازت لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا انہا تستحی یا رسول اللہ، وہ شرما جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک اذنھا، یہی تو اس کی رضامندی ہوگی، اذ ہی سکتت، جب وہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو یہی اس کی رضامندی کی دلیل ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیتیمۃ تستأمر فی نفسہا، یتیمہ سے یعنی چھوٹی بچی سے اس کے بارے میں، اس کے نکاح کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَمَتَتْ، اگر وہ چپ رہ گئی، فَهُوَ إِذْنُهَا، تو یہ اس کی اجازت ہوگی۔ وَإِن أَبَتْ، اس کا نکاح زبردستی کرے، اس کا نکاح زبردستی کرے۔ وقت چونکہ ہو گیا، ادلہ اور دلائل ابھی اور باقی ہیں، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم مزید وضاحت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔